نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. اب ذرا تفصیل سنیے. ہمارے دین میں 5 نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر. یعنی 2 رکعتیں فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت، 3 مغرب کے وقت، 4 عشاء کے وقت. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اتنی عبادت اس نے کرنی ہے، خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ کفایہ ہے دلائل کی روشنی میں. بحمد اللہ تعالی شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اہل ایمان اہل اسلام رات کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عمل بحمد اللہ تعالی آج تک جاری و ساری ہے. لیکن بعض لوگ اہل ایمان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کچھ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز تراویح تو سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ تو ایسی نماز ہے جس کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ الگ سے راگ الاپتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح یہ اس کا سنت سے ثبوت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے، یہ حضرت عمر نے جاری کیا، حضرت عمر نے اپنی طرف سے یہ طریقہ نکالا ہے، اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح بس نفل نماز ہے، آپ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ دو کوئی حرج نہیں ہے. اور طرح طرح کی بولی بولتے ہیں، جبکہ دلائل کی روشنی میں نماز تراویح سنت موقدہ اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت موقدہ کفایہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح خود ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر خلفائے راشدین اور پھر امت کا عمل چلا رہا ہے. اہل سنت کی کتابوں سے اور اہل تشیع کی کتابوں سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہونا ثابت ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 2012 نمبر حدیث لکھے ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی. پھر دوسری رات بھی نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، جماعت کے ساتھ ادا فرمائی. تیسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی اور کثرت کے ساتھ صحابہ مسجد میں جمع ہوئے تھے. چوتھی رات نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت آپ مسجد میں آئے اور فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا یہاں جمع ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، لیکن میں یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے اس لیے نہیں آیا، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز تراویح صحابہ کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی. 3 دن یعنی 3 راتیں آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور پھر بعد میں فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے اس فعل کے التزام کی وجہ سے کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض ہوگی تو پھر تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دنوں میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہ پڑھانے کی علت کو بیان فرما دیا کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان میں موجود ہیں تو وہ زمانہ اور وہ وقت نزول وحی کا ہے، وہ تشریع کا وقت ہے، یعنی شریعت کے احکامات ابھی آ رہے ہیں، وحی ابھی نازل ہو رہی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ تم پر یہ فرض کر دی جائے اور پھر تمہیں اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ. تو جب علت زائل ہوگی، علت یہ تھی کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر وہ علت زائل ہوگی.
جب علت زائل ہوگی تو حکم اپنی اصل پر باقی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو پڑھیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 559 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے، اگرچہ عزیمت کے ساتھ حضور حکم نہیں دیتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام رمضان میں صحابہ کو ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 37 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان شریف کی راتوں کو قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ اب ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، ثواب کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھی بھی اور صحابہ کو جماعت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی بھی۔ اب اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں پڑھائی، اس کی علت خود بیان فرما دی، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ علت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تک تو تھی، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد وہ علت زائل ہو گئی اور حکم جو ہے واپس اپنی اصل پر آ گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ حضور کی امتی نماز تراویح مسجد میں آ کے پڑھیں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 1327 نمبر، اور جامع ترمذی میں 806 نمبر، اور سنن نسائی میں 1365 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23ویں کی رات کو مسجد میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا 1/3 حصہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پھر 25ویں کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے رات کا آدھا حصہ صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، آدھا حصہ پڑھائی، اور پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دی 25ویں رات کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا ہذہ، کاش کہ آپ رات کا باقی حصہ بھی ہمیں یہ نفل نماز پڑھاتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف فانہ یعدل قیام لیلۃ، جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، رات کو نماز تراویح پڑھی، امام کے فارغ ہونے تک وہ امام کے ساتھ رہا، گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ جو مسجد میں آ کے امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا، نماز تراویح پڑھے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کے فارغ ہونے تک جو امام کے ساتھ رہا تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل کیا، یعنی اس کو ساری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں 806 نمبر بیان کیا، اور بیان کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے اس کے کمنٹس بھی ذکر کی، میں اس کے نیچے آپ کے سامنے وہ کمنٹس بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر و علی وغیرہما من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعتا، اکثر اہل علم حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو روایت کیا گیا اس کے مطابق اکثر اہل علم کا عمل یہ ہے کہ وہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ قول ثوری وابن المبارک والشافعی، یہی قول امام سفیان ثوری کا، امام عبداللہ بن مبارک کا اور امام شافعی کا ہے۔ وقال الشافعی، اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مجتہد مطلق ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں قضا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی اہل مکہ کو پایا ہے کہ وہ اہل مکہ مکہ شریف میں 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کو مکہ شریف میں ایسے ہی پایا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جامع ترمذی میں لے کے آئے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں موجود ہے، اور اسی مضمون کی ایک حدیث امام حاکم اپنی المستدرک الصحیحین میں 1608 نمبر حدیث سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے۔
وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے، 23ویں رات کو آپ علیہ السلام نے 1/3 نماز پڑھائی، پھر 25ویں کی رات کو آئے تو آپ نے آدھی رات نماز پڑھائی، پھر نبی پاک علیہ السلام 27ویں کی رات کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھائی، ظننا اللہ ندرک الفلاح، ہمیں یہ گمان ہوا کہ ہم اپنی فلاح کو نہ ہو سکتا کہ ہم اپنی فلاح کو نہ پا سکیں، یعنی سحری کو اتنی لمبی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ہم فلاح کو نہیں پا سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ کننا نسمیہ الفلاح، ہم اس کو فلاح کہتے ہیں، وانتم تسمون السحور، تم اس کو سحور کہتے ہو، یعنی سحری کہتے ہو، ہم اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بعد امام حاکم نے نیچے تبصرہ کیا، فرماتے ہیں فی الدلیل، فرماتے ہیں فیہ الدلیل الواضح ان صلاۃ التراویح فی مساجد المسلمین سنت مسنونۃ، اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں نماز تراویح یہ سنت مسنونہ ہے۔ وقد کان علی بن ابی طالب یحث عمر رضی اللہ عنہما علی اقامت هذه السنت الی ان قامها، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارتے تھے کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھارتے تھے حضرت عمر کو کہ آپ لوگوں کو حکم دیں کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں، تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا۔ صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر حدیث ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات مسجد کی طرف نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں جب مسجد میں پہنچے تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ متفرق طور پہ نماز رات کی پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ اپنی اپنی پڑھ رہے تھے۔ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّحْتُ، اور کچھ لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت مولا علی حضرت عمر کو ابھارتے تھے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح مسجد میں آ کے پڑھیں، یہ امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا۔ اور یہاں صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کروں، یہ اچھا ہے، امثل، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پکا ارادہ کر لیا۔ ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکا ارادہ کیا اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ یہ ابی ابن کعب کون ہے؟ قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی، قرآن کے بہت بڑے قاری صحابی، اور ان کے حوالے سے امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر ایک روایت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 526 پہ 4610 نمبر روایت ذکر کی۔ یہ اس کی سند مرسل ہے، اور قال شیخ ھذا مرسل حسن، یہ مرسل حسن ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے کہ لوگ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یصنع ہؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل، تو کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں آتا۔ وابی بن کعب یقرأ وهم معه یصلون، اور ابی ابن کعب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں، بصلاتے ہی ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ قال، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قد احسنوا او قد اصابوا ولم یکرہ ذلک لہم، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ناپسند نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کی تصریف فرمائی اور کہا کہ انہوں نے درست کیا اور انہوں نے اچھا کیا، ایک قاری قرآن کے پیچھے جمع ہو کے قرآن سننے کے لیے یہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تحسین کی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، شیخ کہتے ہیں کہ یہ مرسل حسن ہے، اور
اس کی تائید ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کہ آپ نے سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں سے نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ اس کی ایک وجہ اور قرینہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امامت کو پسند کیا، اچھا خیال کیا، جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو لوگوں کو کا قاری بنا کے ان کو جو ہے وہ نماز تراویح پڑھانے کے لیے آپ نے امام مقرر فرمایا۔ تو ان احادیث کی بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ صحابہ علیہ مردوان کو نماز تراویح پڑھائی۔ اور اہل تشیع کی معروف اور مشہور کتابوں کے اندر بھی نماز تراویح کے حوالے سے احادیث اور روایات موجود ہیں۔ سرفہرست الفروع من الکافی کے اندر روایت موجود ہے، یہ الاستبصار ہے، یہ تہذیب الاحکام ہے، اور یہ من لا یحذر الفقیہ، ان تمام کتابوں کے اندر جو نا وہ احادیث اور روایت موجود ہیں۔ بالخصوص الفروع من الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، روایت نمبر 6584، الفروع من الکافی جلد نمبر 4 ابواب السفر ہے۔ بابو ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں رات کی جو عبادت ہے وہ زیادہ کون سی کی جائے؟ تو 6584 نمبر روایت الفروع من الکافی کے اندر ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی لے کے ہے کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاۃ فی شہر رمضان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے مہینے میں اپنی رمضان کی راتوں میں عبادت حضور نماز میں اضافہ کرتے تھے۔ اذا صلی العتمۃ صلی بعدہا، جب عشاء کی نماز ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نماز پڑھتے۔ فیقوم الناس خلفہ، تو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی حضور جماعت کرواتے تھے اور جماعت کے ساتھ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ الفروع من الکافی کی روایت ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی کی میرات العقول ہے، جلد نمبر 16، اور جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 378 پہ ملا باقر مجلسی نے الفروع من الکافی کی اسی روایت کے بارے میں کہا کہ الحدیث ثانی صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں نماز صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں سے بحمد اللہ تعالیٰ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قاری قرآن کے پیچھے حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایسا رہا، مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا چلتا رہا، اور آج تک امت کا یہ تعامل ہے کہ نماز تراویح مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اب سنت موقدہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت 3 طرح کی، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ سنت فعلی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کیا مواظبت اور دوام کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنقید نہیں کی، بلکہ یا تو اس کی تصویر کی یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کا اظہار کیا، یہ سنت تقریری ہے۔ اور سنت قولی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فعلاً بھی ثابت ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، جماعت بھی کروائی، اور قولاً اس طرح ثابت ہے جب خلفائے راشدین کی یہ سنت ثابت ٹھہری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے راشدین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر اور جامع ترمذی میں 2676 نمبر حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کو بھی اپنی امت پر لازم کر دیا، اور جو سنت اور طریقہ خلفائے راشدین اختیار کریں گے وہ طریقہ اور سنت بھی امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے ذریعے لازم کر دی۔ اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں 3671 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 97 نمبر اور مستدرک الصحیحین میں 4510 نمبر حدیث ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 290 پہ، اور اس حدیث کی
سند بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین کے بارے میں بالخصوص فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ ابو بکر اور عمر کی پیروی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم کر دیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، حدیث سے خلفاء راشدین کی سنت بھی امت پر لازم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول اور حضور کے فرمان کی وجہ سے جو عمل خلفاء راشدین اختیار کریں گے امت پر وہ لازم ہے، امت پر وہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز تراویح سنت موقدہ بھی ہے، اور جماعت کے ساتھ، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قاری قرآن کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، جماعت کے ساتھ نماز تراویح سنت موقدہ کفایہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر جماعت لازم نہیں ہے، البتہ یہ کہ مسلمان جمع ہو کے، جو علاقے کے مسلمان ہیں وہ جمع ہو کے جماعت قائم کر لیں تو باقیوں کی طرف سے جماعت جو ہے وہ کفایت کر جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو فی نفس ہی نماز تراویح ہے وہ سنت موقدہ ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں ہر ایک کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، جماعت بہرحال قائم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ خلفاء راشدین کی اس سنت پر عمل جاری و ساری رہے۔